اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، 3 باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ 3 باتیں جس کو کرنے کا حکم دیا وہ عدل ہے، انصاف اور مودریشن، ہر چیز کے اندر اعتدال، نہ بالکل ہائی پاور آدمی ہو جاوے نہ بالکل چھوڑ دے، درمیانی چال چلتا رہے۔ خیر الامور اوساطها، خیر الامور اوساطها، تمام کاموں میں بہتر کام درمیانی چال چلنا ہے۔ مجھے بات کو والاحسان، احسان کا ایک معنی ہے کسی بھی کام کو بڑھیا کرنا، گڈ کوالٹی کے ساتھ کرنا، اور ایک یہ ہے کہ کوئی بھی نیک عمل کرو اس طرح کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں جوڑنا، رشتہ داری کو توڑا نہ جائے۔ ہاں، یہ تو 3 باتیں کرنے کی ہے، اور 3 باتیں جس سے دور رہنا ہے ان میں سے ایک ہے فحشا، چاہے اس کا تعلق بولنے سے ہو چاہے کرنے سے ہو، گناہ کا کام کرنا۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے منکر، ناپسندیدہ کام کرنا، منکر کو کرنا۔ اور تیسری چیز ہے بغی، بغی کہتے ہیں ظلم کو۔ اللہ تعالیٰ نے جو 3 طاقتیں انسان کو دی ہے، ایک قوت شہویہ، ایک قوت غضبیہ، اور تیسری قوت وہمیہ، ایک قوت عقلیہ ہے۔ عقل تو اچھے بات سدھاتی ہے، لیکن یہ 3 ہیں، ان میں سب سے نکمی چیز ہے وہ شہویہ ہے، شہوت، اس سے فحشا پیدا ہوتا ہے۔ یہ فحشا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ایسے برے فعل یا برے قول کو کہتے ہیں جس کی برائی کھلی ہو، اوپن ہو، سب سمجھتے تھے غلط ہے، ہر شخص اس کو برا سمجھتا ہے، زنا کو ہر ایک برا سمجھتا ہے، اور گالی ماں کی دینا کسی کو، ہر ایک اس کو برا سمجھتا ہے گالی دینا، کسی پر تہمت لگانا، اسی طرح سے جھوٹی بات کہنا، دین کا مذاق اڑانا، یہ سب چیزیں اس میں آ جائے گی فحشا میں۔ اور منکر وہ قول یا فعل ہے جس کے حرام اور ناجائز ہونے پر اہل شرع کا اتفاق ہو، شریعت جس پر متفق ہو۔ لہذا یہ جو حنفی شافی مالکی حنبلی کا جو اختلاف ہے، یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے ہم کسی شافی کو کہیں کہ شافی ہو جانے ہم نہیں کہہ سکتے، یا کوئی ہمیں کہے کہ تم شافی بن جاؤ، حنفی بن جاؤ، کسی کو یہ کہے نہیں، وہ اپنے طور پہ صحیح ہے، ہم اپنے طور پہ صحیح ہے، اور انشاءاللہ سبھی جنت میں جائیں گے۔
کیونکہ یہ سب اہل سنت والجماعت ہے، سمجھ رہے؟ تو منکر ہر ظاہری، باطنی، عملی، اخلاقی گناہ کو کہتے ہیں، اس پہ سب برائیاں آ گئی۔ تو فحشا تو اس میں داخل تھا منکر میں، پھر بھی اسپیشل اس کو بیان کیا۔ کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ وہ زیادہ ڈینجر ہے، وہ زیادہ شنیع ہے، اس کی برائی زیادہ ہے، اس لیے اس کو پہلے بیان کیا اور الگ سے بیان کیا۔ اور تیسرے نمبر پر بغی کو لائے، اس کے اندر ظلم کا معنی ہے، کسی لوگوں کے اوپر چڑھ جانا، ہاں، اپنے آپ کو بڑا دکھانا۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، کوئی اپنی حکومت کو صحیح ڈھنگ سے چلانا چاہتا ہے تو 3 چیزیں ضروری ہیں۔ اگر وہ 3 گڑبڑ ہو جائے گی نا تو حکومت بھی گڑبڑ ہو جائے گی۔ آج صبح میں ان کو پوچھ رہا تھا کہ بات صحیح ہے کہ بشار الاسد کی قبر پہ لوگ پیشاب کرنے جاتے، کہاں صحیح ہے؟ جانتے ہو بشار الاسد؟ ارے وہ حافظ الاسد، بشار الاسد کا باپ، ہاں، تو اس کی قبر پہ جا کے لوگ مودتے ہیں۔ کیوں؟ ظلم کیا تھا، ظلم۔ تو کوئی بھی چاہے آرگنائزیشن ہو یا کوئی بھی گاؤں ہو یا کوئی بڑا اور ادارہ ہو، ملک ہی کیوں نہ ہو، گورنمنٹ کیوں نہ ہو، اس کو چلانے کے لیے اگر صحیح چلانا ہے تو 3 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، اگر انصاف ہوگا تو انصاف کا نتیجہ مدد ہوگی، انصاف کی نتیجہ، اس کا رزلٹ آئے گا مدد۔ اور احسان ہوگا تو لوگ تعریف کریں گے، بہت اچھا بادشاہ ہے، یہ اچھا مکھیا ہے، یہ اچھا صدر ہے، یا گھر کا مکھیا، سرپنچ، یہ اچھا ہے، لوگ تعریف کریں گے، احسان کریں گے۔ تو اب یہ کہ آدمی جیب میں ہی ہاتھ نہ ڈالے تو کوئی کیا تعریف کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ احسان کرو، یہ دوسری چیز۔ اور تیسری چیز صلہ رحمی، یہ 3 کام کرنے کے کہے ہیں۔ اگر صلہ رحمی کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ الفت ہوگی اور انسیت ہوگی، رشتہ دار کہیں گے کہ یہ اتنا بڑا ہو گیا پھر بھی بہت اچھا آدمی ہے، الفت، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ 3 کام کریں گے تو ٹھیک ہوگا۔ اور دوسرے 3 جو ہیں، اگر فحشا ہوگا، جو بادشاہ وہی دھندا کرتا رہا تو کیا ہوا؟ دین بگڑ گیا، اس سے دین کا بگاڑ آتا ہے فحشا سے۔ جو آدمی زانی ہوتا ہے وہ بہت جلدی اکھڑ جاتا ہے۔ اور اگر منکرات کوئی کرے گا تو اس سے دشمن کھڑے ہوں گے، اور جو ظلم کرے گا وہ آدمی اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوگا، اس کی تمنائیں پوری نہیں ہوگی۔ آپ سوچئے اللہ تعالیٰ آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہاں میں آپ کو ایک چیز سوچنے کی کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 6 باتیں بتلائی، اس میں کرنے کی کتنی تھی؟ 3، اور نہ کرنے کی کتنی تھی؟ اور اس کو کیا فرمایا؟ نصیحت فرمایا۔ سمجھ رہے ہیں؟ نصیحت صرف جیسے ہمارے جماعت کے ساتھ ہی کہتے رہتے ہیں کہ صرف بھلی بات کی بات کرتے رہو، برائی سے روکنا پڑے گا۔ برائی سے روکیں گے نہیں تو برائی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ نے اس کو نصیحت کہا، یعظکم، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ تو کرنے کے کام بتائے، اس کے ساتھ نہ کرنے کے کام بتائے، اور دونوں کے بعد فرمایا یعظکم لعلکم تذکرون۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کہ نصیحت صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کرتے رہو، یہ کرتے رہو، یہ کرتے رہو، نہیں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ بھی اس کے اندر نصیحت کے اندر داخل ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم لوگ کامیاب، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ نصیحت کرتا ہے تاکہ نصیحت۔
اچھا، یہ جو آیت کریمہ ہے جمعہ کے خطبے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف پڑھتے تھے، سورہ قاف بڑے قاف سے. جمعہ کے دن جو پڑھتے ہیں وہ سورہ کہف ہے، اور وہ 26ویں پارے میں سورہ قاف، اور عید کے دن بھی حضور اس کو پڑھتے تھے. تو جمعہ کے خطبے میں ہی حضور وہ سورت پڑھتے تھے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا الشمس کوورت کی سورت پڑھتے تھے، جس میں قیامت کا منظر کھینچا ہے. علمت نفس ما احضرت، ہر نفس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. یہ جمعہ کے خطبے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سورہ نساء کی آخری آیت یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک. کان سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ یتلو هذه الآیہ فی الخطبۃ الثانیہ فی خطبۃ الجمعہ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یقرأ سورۃ الکافرون و اخلاص، سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے. لیکن جب باری آئی حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے یہ آیت داخل کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا زمانہ ہو، جیسے حالات ہو، اس طرح سے آیت پڑھی جا سکتی ہے. اور کیا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے کہ خطبے میں گالیاں دیتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ایسا کہتے تھے سود اللہ وجہ، نعوذ باللہ، کہ ان کے چہرے کو اللہ کالا کر دے. تو پھر ہم لوگوں نے کیا شروع کیا، آپ سنتے ہوں کہ میں کہتا ہوں بید اللہ وجہ، اللہ ان کے چہرے کو روشن کرے. رضی اللہ عنہ کے بجائے بید اللہ کہتے ہیں، ان لوگ سود اللہ کہتے ہیں، ہم بید اللہ. انہوں نے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ آیت بھی پڑھی گئی، اور اب معمول یہ ہے کہ سب لوگ یہ آیت بھی پڑھتے ہیں اور صحابہ کرام کا نام بھی لیتے ہیں، خاص طور پر خلفائے راشدین حضرت فاطمۃ الزہرا، حسن حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ، حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، یہ لوگ. تو روافض یہ لوگ زیادہ ناپسند کرتے ہیں صحابہ کی اس طرح کی تعریف کو. خیر، تو یہ صورت، یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اور اس کی تفسیر کی گئی، تقریباً 3-4 ہفتے لگ گئے. اس میں بہت ساری گہری باتیں تھیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور تم اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم عہد کرو. اب اس کا تعلق ماقبل سے کیا ہے؟ تو امام رازی کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی کرنے کے کام تھے اس کو 3 میں بتلا دیا، اور جو نہ کرنے کے کام تھے ان سب کو 3 میں بتلا دیا. اس کے بعد اس کو تفصیل کے ساتھ لائے، اور وہ کیا ہے، وفا بالعہد، وعدہ پورا کرنا. کل ہماری بات تھی منت ماننے کے بارے میں، اب یہ وعدہ ہے، عہد کرنا، عہد کو پورا کرنا. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ سورت کی آیت کیوں نازل ہوئی؟ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ کاشفی کا یہ کہنا ہے کہ اس آیت کا نازل ہونا ایک گروپ کے شان میں ہے. مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگوں نے عہد کیا تھا، تو قریش کا غلبہ اور مسلمانوں کی کمزوری کو دیکھا تو وہ گھبرا گئے، اور ان کے بارے میں شیطان نے یہ چاہا کہ ان کو دھوکہ دیں، ان کو یہ سمجھائیں کہ عہد توڑ دو. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ نہیں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب تم کسی سے وعدہ کرو، چاہے اس میں قسم ہو یا قسم نہ ہو، قسم کا یوں استعمال کیا ہو یا نہ کیا ہو، وعدہ کو. الکریم اذا وعد وفا، شریف آدمی جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا کرتا ہے. آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب
وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اور جب لڑائی کرے گا تو گالی گلوچ کرے گا۔ یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ اب وہ منافق تو نہیں رہا، جس کو اسلام لانا وہ لاوے، کفر کرنا وہ کفر کرے، لیکن نفاق عملی باقی ہے۔ بس میری بات سمجھنا، ایک نفاق اعتقادی ہے، جو ہپوکریسی ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک عقیدے کے اعتبار سے حضور کے زمانے میں جو منافق تھے وہ یہاں کلمہ نہیں رکھتے تھے، زبان پہ رکھتے تھے، دل میں کفر، منہ پہ کلمہ، وہ تو سچے پکے منافق تھے۔ اور ایک عمل منافقوں جیسا کرنا، بات تو ہم بڑی بڑی کریں گے لیکن عمل کچھ بھی نہیں، یہ ہے نفاق عملی، عمل کے اعتبار سے نفاق۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ پورا کرنے کو حکم دیا۔ اب یہ عہد سے کیا مراد ہے؟ عہد سے کیا مراد ہے؟ کون سا عہد پورا کرو؟ تو امام راضی نے اس مقام کے اوپر 5 اقوال نقل کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیعت کرتے تھے، بیعت کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ المبایعہ، ہاں، اللہ کے نبی کے سامنے ایگریمنٹ کرتے تھے، یوں سمجھو مبایعہ کے معنی پرومس، ہاں، وعدہ کرتے تھے کہ یہ کام کریں گے۔ تو جو لوگ اسلام پر حضور کے ہاتھ بیعت کرتے تھے، قرآن میں کہا کہ دیکھو جو نبی سے معاہدہ کر رہے ہیں، بیعت کرتے، وہ اللہ سے بیعت کرتے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی جی جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں، آپ سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں، وہ اللہ سے کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب کہ بھئی اس کو توڑنا مت۔ تو ہکی نے یوں لکھا ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانی فی اللہ تھے اور باقی باللہ تھے، اللہ میں فنا اور اللہ سے باقی۔ حدیث شریف میں آتا ہے الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض فی ارضہ، جو حجر اسود ہے نا کعبہ لگا ہوا، کہ وہ اللہ کا رائٹ ہینڈ ہے۔ جو آدمی اس کو چما لیتا ہے نا، تو گویا کہ اس نے نبی سے بیعت کر لی۔ فمن لم یدرک بیعت رسول اللہ فمسح الحجر فقد بایع اللہ ورسول اللہ، یعنی جو حضور سے بیعت نہ کر سکا، وہ حجر اسود کو جو چھو رہا ہے تو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بیعت کر رہا ہے۔ تو اب یہ جو مبایعت ہوگی تو رسول، دیکھو عربی زبان میں مفاعلت کا جو لفظ آتا ہے وہ 2 سائڈ سے ہوتا ہے۔ مخالفت، تم میرے خلاف میں تمہارے خلاف ہے۔ ملاقات، 2 آدمی ملتے ہیں تو ملاقات ہوتی ہے۔ محادثہ، 2 آدمی بات چیت کریں گے اس کو کہیں گے محادثہ۔ محاورہ، حوار کریں گے آپس میں اس کو محاورہ۔ تو جب کبھی مفاعلہ کا لفظ آتا ہے تو بہت سائڈ سے ہوتا ہے۔ تو یہاں مبایعہ ہوا ہے، گویا کہ جب بندہ نبی سے وعدہ بیعت کرتا ہے تو رسول کی طرف سے بھی کوئی وعدہ ہوتا ہے، تو رسول کی طرف سے کیا ہوگا؟ ثواب کا وعدہ ہوگا۔ ہاں، بندے کی طرف سے، امتی کی طرف سے کیا ہوگا؟ ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ نبی کے بیعت کرتے تھے، اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ ہم آپ کا کہنا مانیں گے۔ آج بھی اگر کسی اللہ والے کے ہاتھ آپ بیعت کرتے ہو تو اس کا یہ مطلب کہ میں آپ سے کوئی چیز چھپاؤں گا نہیں، میں آپ سے بیعت کرتا ہوں، آپ جو کہیں گے میں کرتا رہوں گا۔ اور یہ بیعت ہوتی ہے۔ یہ 4 سلسلے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نقش بندیہ، ایک ہوتا ہے سہروردیہ، ایک ہوتا ہے چشتیہ، ایک ہوتا ہے قادریہ۔ یہ 4 سلسلے ہیں، یہ اس کو تصوفیہ کے 4 سلسلے کہلاتے ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کے یہ لوگ طریقے بتاتے ہیں کہ کیا ذکر کریں گے، جس کو صوفیوں کا گروپ کہلاتا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ پہلی دفعہ سنا ہے؟ جانتے ہیں؟ اچھا، نہیں وہی کہ بیعت کے بھی یہ 4 سلسلے ہیں۔ فقہ کے 4 سلسلے حنفی شافی مالکی حنبلی الگ ہے، یہ الگ ہے۔ حالانکہ یہ خود حنفی شافی تھے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی تھے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، تو پہلا قول یہ ہوا کہ تم جب بیعت کرو تو اس کو توڑو مت. اور معاہدے کو بیعت اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر بندہ اپنے اختیار سے وعدہ کر رہا ہے، اس ایک قسم کی تشبیہ پائی جا رہی ہے. سمیت المعاہدۃ مبایعۃ تشبیہا للمعاوضۃ المالیہ. خیر، اب دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہر وہ وعدہ آپ کسی سے کرو بس یہ اس میں داخل ہے، اس کو پورا کرو. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں والوعد من العہد، جو وعدہ ہے وہ بھی عہد ہے. اور میمون ابن مہران فرماتے ہیں کہ آپ جس کسی کے ساتھ معاہدہ کرو، ایگریمنٹ کرو، پرومس کرو، اس کو پورا کرو، چاہے جس کے ساتھ کہ وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو. ایسا نہیں ہے کہ ہندو کے ساتھ وعدہ کر یا تو کوئی بات نہیں ہے. جیسے خیانت مسلمان کے ساتھ منع ہے، ایسے کافر کے ساتھ بھی خیانت کرنا منع ہے. یہ نہیں سوچنے کا کہ اس کا پیسہ تو ہمارے حلال ہے. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسا سوچتے ہیں. بعض الناس یظنون لو لم نفی الوعد مع الکفار یجوز. وعدہ ہوتا ہے، چاہے مسلمان سے کرو چاہے غیر مسلم سے کرو، آپ کو پورا کرنا پڑے. امانت ہے، چاہے آپ کے پاس مسلمان نے رکھی ہے یا غیر مسلم نے رکھی ہے. ایسا نہیں کہیں گے کہ یہ اس کا تو جائز ہے چلو چھوڑ دو. بہت سے مسلمان ایسا کرتے ہیں جس سے اسلام بدنام ہوتا ہے، جس سے اسلام کو بدنام کرتے ہیں ہم لوگ. میں ایک جگہ سنا کہ یہ آخری 5 سال کے اندر، آخری لاسٹ 5 ایئرس کے اندر یہودی میں سے 40,000 یہودی دھرم بدل دیے، اور ہندو لوگ اور بدھسٹ لوگ 450,000 لوگوں نے چینج کیا. اور اسی طرح سے ہندو لوگوں نے بھی 4.5 لوگوں نے چینج کیا، اور کرسچن لوگوں نے 81 لاکھ 8.1 ملین لوگوں نے دین چینج کیا. کچھ تو ایتھیسٹ ہو گئے، کچھ لوگ اسلام میں. لیکن ان 5 سال میں 4.5 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے. تو کسی نے یہ کہا کہ اسلام تو بڑھ رہا ہے، مسلمان تو بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم مسلمان کس درجے پر ہیں وہ تھوڑا سوچیں کہ ہم کس درجے پر ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات دیکھ کر لوگ داخل ہو رہے ہیں کہ بھئی قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ کہا ہے. تو چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر اس سے وعدہ کیا ہے تو آپ کو پورا کرنا. یہ نہیں کہ آپ نے کسی ہندو کے ساتھ 500,000 میں گھر کا سودا کیا تھا اور کوئی مسلمان آ گیا اور وہ کہتا ہے کہ یار میں 550 دوں گا. کہا نہیں یار ٹھیک ہے، یہ ہمارا مسلمان ہے، 550 دے رہا ہے، وہ 5 نہیں، یہ 50 میں کوئی برکت نہیں ہوگی. اس لیے آپ اسے وعدہ کر چکے ہو، وہ اگر بریک کرے تو ٹھیک ہے، سودا توڑے تو ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانا، جہاد. کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مال کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حقوق لازم کیے وہ بھی ادا کرو، اور جہاد کا اگر موقع ہو تو اس کو بھی کرو. نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی قسم اگر کھائی ہے، عہد سے مراد اللہ کی قسم، اس قسم کو پورا کرو. ہاں، قسم کے پورا نہ کرنے میں کوئی خیر ہے تو پھر مت کرو. پورا نہ کرنے میں خیر ہے، قسم توڑنے میں خیر ہے تو توڑ دو. مثال کے طور پر آپ نے قسم کھائی کہ اپنے بھائی کے ساتھ کبھی بات نہیں کروں گا قسم کھا کے، تو اس قسم کی وجہ سے قطع رحمی آ رہی ہے، شریعت کا ایک حکم ٹوٹ رہا ہے. قسم کو توڑ دو، کفارہ دے دینا، اپنے بھائی سے بات کرو. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے اندر آپ نے فرمایا من حلف علی یمین ورأى غیرها خیرا منها فلیأتی الذی هو خیر ثم لیکفر. جو آدمی تم میں سے کوئی قسم کھائے اور اس قسم کے علاوہ کو بڑھیا پاوے، اچھا سمجھے، قسم کے خلاف میں،
تو اس چیز کو کر لیوے جو خیر ہے، پھر کفارہ ادا کر دے. سمجھ رہے یہ نہیں کہ قسم کھائے میں قسم نہیں توڑ سکتا. ارے تو قسم نہیں توڑ رہا ہے لیکن وہ دوسرا گناہ ہو رہا ہے، اس کا کیا؟ تو یہ چوتھی چیز ہے. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ قاضی کا یہ کہنا ہے کہ ہر عہد سے مراد ہر وہ حکم جس کو پورا کرنا، جس کے تقاضے پہ چلنا ضروری ہے، اور معلوم ہو یہ کہ یہ عقل کی دلیل اور روایت سے صحیح ہے، اس کو پورا کرنا. خیر یہ 5 قسم کے اقوال راضی نے لکھے، اور یہ کہا کہ دیکھو قسم والے قول کو مت لو، اس لیے کہ آگے اللہ تعالیٰ خود فرمائے کہ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، کہ تم پکے قسم پکی ہو جانے کے بعد اس کو مت توڑو. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ایک سوال لکھا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں پر تو فرمایا کہ قسم کو موقد ہو جانے کے بعد مت توڑو. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ تعالیٰ کو اپنے قسموں کا نشانہ مت بناؤ. یا اللہ کا نام لے کر یہ کہو کہ میں نیکی نہیں کروں گا، خرچ نہیں کروں گا، یہ سب چیزیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہارے قسم کا کفارہ ہے جب تم لوگ قسم کھاؤ. اس کا تو یہ مطلب کہ بغیر کفارے کے مت چھوڑو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی واللہ انشاء اللہ لا احلف علی یمین فارا غیرہا خیرا منہا الا اتیت الذی هو خیر وتحللتها وکفرت عن یمینی. ایک روایت سے تو یہ پتہ چلتا کہ قسم کو نشانہ مت بناؤ، کھلونا مت بناؤ. ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ قسم کو توڑ دو اگر اس سے بڑھیا چیز ملتی ہے تو کس پر عمل کیا جائے. قسم کو توڑو مت یہ بھی کہا گیا. ایک بات یہ بھی کہا گیا قسم کو نشانہ مت بناؤ، اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ، یہ کہا گیا. ایک طرف حدیث میں تو یہ ہے کہ حضور فرماتے کہ اگر میں قسم کھا لوں اور کوئی چیز مجھے اس سے بڑھیا چیز مل جائے میں قسم توڑ دوں گا اور بھلی چیز ہے اس کو اختیار کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی نا. کیا قسم کھائی تھی؟ کیا قسم کھائی تھی؟ کہ شہد نہیں کھاؤں گا. ہاں قسم کھائی تھی حضور نے. آپ کو معلوم نہیں قصہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ عصر کے بعد اپنی ساری بیویوں کے بعد تھوڑی تھوڑی گھر جاتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے. تو حضور کی بیویوں میں 2 گروپ تھے. ایک گروپ میں ایسا تھا کہ عائشہ اور دوسرے لوگ تھے، دوسرے گروپ میں حضرت زینب اور دوسرے. تو حضرت زینب والے گروپ میں جب جاتے تو وہ لوگ حضور کو شہد پلاتے تھے. شہد اچھی چیز ہے. اب ان لوگوں کو پتہ چل گیا تو انہوں نے کہا تیرے گھر آوے تو کہنا کہ آپ کے منہ سے تو وہ گوند کی بو آ رہی ہے. گوند جانتے؟ گندر گلو کہتے ہیں اس کو، میتھی اور چیز بناتے اس میں ڈالتے ہیں. تو کہا اس کی بو آ رہی ہے. تو کہا کہ ایک نے کہا نہیں میں نے تو شہد پیا ہے. دوسرے کی آنکھ گئی تو وہاں بھی وہی گا آپ نے قسم کھا لی کہ میں شہد پیوں گا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیکھو حلال چیز کو حرام کرنا بھی غلط ہے. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی جی اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال کی اس کا آپ حرام کیوں کرتے ہو؟ اپنی بیوی کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے تبتغی مرضات. ہم لوگ بھی کرتے تو کچھ غلط نہیں کریں لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنے کا سب جو کچھ ہو. تبتغی مرضات ازواجک قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. اللہ نے آپ پر فرض کیا اپنی قسم کو توڑنا. تو حضور نے پیا اور قسم کا کفارہ دیا. تو اب سوال یہ ہے کہ قسم کو توڑو مت. کہیں کہا کہ اللہ کو قسم کا نشانہ مت بناؤ اور ایک طرف ہے کہ اچھی چیز ملے تو قسم توڑ دو. تو یہ ایسا آپس میں اپوز لگ رہا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی تعارض نہیں ہے. اصل میں جو قسمیں ایسی ہے جس میں آدمی کو کسی چیز پر ابھارا گیا ہے اس کو تو پورا کرنا، اس کو توڑنا نہیں. ایک نے قسم کہا کہ میں شراب کبھی نہیں پیوں گا تو اس کو تھوڑی کہیں کہ قسم توڑ، قسم پہ باقی رہو. ایسے قسم کو مت توڑو. میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا قسم کھا کے تو اس کو تھوڑی کہیں کہ قسم توڑنے مت پڑ. نہیں. اور جو اس کی دوسری ہے
کہ جس کو نہ توڑنے کے اندر نقصان ہے کہا اس کو توڑ دے، شریعت کا حکم ٹوٹ رہا ہے، تو دونوں میں اپوز نہیں۔ اچھا، اسلام آ جانے کے بعد پہلے ہے نا، یہ آیت اس لیے بھی نازل ہوئی ہے کہ پہلے زمانے میں یہ لوگ آپس میں معاہدہ کرتے تھے اور پھر معاہدے کو توڑ دیتے تھے۔ کیسے توڑ دیتے تھے؟ کیوں توڑ دیتے تھے؟ اس طرح سے کہ مثال کے طور پر ہمارا ایگریمنٹ ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ کہ جب تمہارے پر کچھ حالات آئیں گے ہم آئیں گے، ہمارے کچھ حالات ہے کہ آپ کو آنا ہے، اتنے میں آ گئے یہ اور یہ ان سے زیادہ پاورفل ہے، تو کہ ان کو چھوڑو ان کے ساتھ۔ ارے وہ ان کے ساتھ قسم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، یعنی پاورفل آ گیا تو اس کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس۔ قرآن نے کہا نہیں، اسلام آنے کے بعد اب کوئی معاہدہ اس طرح کا معاہدہ نہیں، اس لیے کہ اسلامی معاہدہ ہے، ہم سب کلمے کے بھائی ہیں۔ یہ الگ بات ہو گئی کہ علاقہ والی بات ہو گئی کہ یہاں کا وہ وہاں کا، لیکن اسلام کا جو رشتہ ہے وہ سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حلف فی الاسلام، کوئی معاہدہ نہیں اسلام کے بعد، اسلام میں اسلامی معاہدہ، ہم سب کلمے والے، ایک کلمہ ہے سب کا۔ وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً، پہلے جو کچھ بھی ایگریمنٹ زمانے جاہلیت میں ہوئے تھے وہ توڑ نہیں دیے جائیں گے، اس کو رہنے دیے جائیں گے، اسلام اس کو اور مضبوط کرے گا کہ اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حالف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین المہاجرین والانصار فی دورنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان معاہدہ کیا تھا مہاجر و انصار میں۔ یہ معاہدے سے مراد مواخات، ایک آدمی انصار ہے، مہاجر آگے کہ یہ تمہارا بھائی، انہوں نے اس کو اتنا نبھایا کہ بعضوں کے پاس دو دو بیویاں تھی، کہا بھائی میرے پاس دو ہے تو ایک لے لے، دو گھر تھے کہا ایک میرا ایک تیرا، اس طرح سے انہوں نے نبھایا اتنی زیادہ۔ بعضوں نے کہا کہ دیکھ بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے مارکیٹ بتا دے، میں یہاں کچھ دیر اپنا بیچ کھاچ کے اپنا چلا لوں گا۔ تو عہد کے خلاف کرنا بہت بڑا جرم ہے، زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس کا لحاظ رکھتے تھے۔ دیکھیے ایک واقعہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے یزید ابن معاویہ کو برطرف کر دیا تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنے گھر والوں کو بلایا، پھر آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا اما بعد، دیکھو ہم نے ایک آدمی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جو اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ بیعت ہوتی تھی، ہم نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ حضور سے میں نے یہ سنا ہے کہ جو آدمی دھوکہ دے گا کل قیامت کے دن اس کے دھوکے کا ایک جھنڈا ہوگا کہ دھوکے باز آدمی تھا، کہا جائے گا ہادی غدرۃ فلان، یہ فلانے کا دھوکہ ہے۔ اور سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے، اس سے بڑا دھوکہ نہیں کہ ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرے، اس سے بڑا کوئی دھوکہ نہیں، کیونکہ ہم اللہ سے ایگریمنٹ کر کے آئے تھے۔ عہد الست کس کو کہتے ہیں؟ عہد الست جانتے ہو؟ عہد الست، الست یعنی میں نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب روحیں ہماری پیدا کی تھی تو پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ ایگریمنٹ ہوا ہے، تو اس ایگریمنٹ کو بھول گئے اور شرک کرنے لگے، کہا اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس کے بعد اگر کوئی دھوکہ ہے تو آدمی کسی آدمی کے ساتھ بیعت کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بیعت کی جاتی ہے، پھر اس بیعت کو توڑ دیتا ہے۔ لہذا تم میں سے کوئی، حضرت عبداللہ ابن عمر عنوان نے اپنی فیملی کو بتایا، تم میں سے کوئی اس عہد کو نہ توڑے اور اس معاملے میں کوئی اسراف نہ کرے، ورنہ میرے اور اس کے درمیان تلوار ہوگی۔ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی اپنے بھائی کے ساتھ شرط کرتا ہے، کسی چیز کی کنڈیشن لگاتا ہے، وعدہ کرتا ہے، لیکن اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پورا نہیں کروں گا، میں اس کو پورا نہیں کروں گا، تو گویا کہ وہ اپنے پڑوسی کو بغیر حفاظت کے چھوڑ رہا ہے، غیر محفوظ اپنے پڑوسی کو چھوڑ رہا ہے، کہ اتنا بڑا وہ جرم کر رہا ہے۔ تو معاہدے کو پورا کرنا
اسلام کے اندر بہت اہم ہے، اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ میرا اور آپ کا اللہ سے بھی ایک معاہدہ ہوا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ اصل تو آیت کیا ہے؟ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ یہ آیت ہے، تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے ایک بات بتاؤں، آپ کو ضرورت تھی کسی کام کی اور آپ ان کا نام لے کر میرے پاس آئے، فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں، ان کا نام لے کے فیروز نے، ہمارے بہت تعلقات ہیں اور انہوں نے کہا اپنا نام لینا، اب وہ کام ہم نے کر دیا، اس کے بعد آپ کی جو ذمہ داری تھی آپ نے پوری نہیں کی، ان کو پتہ چلے گا کیا کہیں گے کہ یار میرا نام لیا تھا پھر بھی تم نے اس کے اندر دھوکہ دیا۔ ہم لوگ جب وعدہ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بیچ میں لاتے ہیں۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، تم نے اپنے خلاف اللہ کو ذمہ دار بنایا تھا۔ معاہدے کی ذمہ داری اس لیے بہت زیادہ سخت ہے، ہم لوگ وعدہ کرتے رہے کتنے کے پورے کیے کہ تمہارے پورے کریں گے، تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا وعدہ پورا کرو، میں پورا کروں گا۔ اس کی شرح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ هل تدری یا معاذ ما حق اللہ علی الناس، اے معاذ تمہیں پتہ ہے اللہ کا حق لوگوں پر کیا ہے؟ اللہ کا حق لوگوں پر کیا ہے؟ قلت اللہ ورسول اعلم، کہا اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اسی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ ہاں، مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندے سے عبادت کے بارے میں پوچھیں گے، اللہ ہی سے مانگے، کچھ مانگنا ہے تو غیر سے نہ مانگے۔ پھر حضور نے فرمایا اتدری ما حق الناس علی اللہ اذا فعلوا ذلک، تمہیں پتہ ہے کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے جب بندہ یہ کر دے، اللہ کی عبادت کرے، شرک نہ کرے، تو کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا حق یہ ہے اللہ پر کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، ہاں عذاب نہ دے۔ فراق کا عذاب ہوتا ہے، قطع یعنی بندے کو دور نہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنا تعلق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرماوے، اپنا دیدار نصیب فرماوے۔ کہا یہ ہے وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور تم قسموں کو اس کے پکا ہونے کے بعد مت توڑو۔ ٹھیک ہے، یہاں سے انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ کریں گے، یہ قسموں کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد